دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں ارشد شریف مرحوم کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ کوئی بھی ظاہر ہے مسلمان فوت ہو جائے تو عموماً یہی ہونا چاہیے کہ سب اس کے لیے دعا مغفرت کریں۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کن حالات میں ان کی موت ہوئی اور اس کے کیا کنسیکوینسز ہیں اور کیا محرکات ہو سکتے ہیں، کس طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں یا اٹھائی جا رہی ہیں اور کیا ہونے والا ہے۔ بریفلی ظاہر ہے آپ خبریں سن چکے ہوں گے اور بریفلی اس کو ایک دفعہ ری اسٹیٹ کرتے ہیں کہ نیروبی کینیا کا دارالحکومت، ارشد شریف پاکستان کا جرنلسٹ جو ایئر وائی سے ظاہر وابستہ اور پی ٹی آئی کے جو گویا نیریٹو میکرز ہیں ان میں ایک عام نام، اور وہ جب یہ شہباز گل والا معاملہ ہوا اور شاید انہوں نے فیل کیا کہ مناسب نہیں ہے پاکستان میں رہنا یا شاید بیٹر ہوگا کہ وہ کہیں اور زندگی انجوائے کریں، تو وہ بہرحال پشاور سے وہاں کی صوبائی حکومت اور کچھ باپردہ لوگوں کے تعاون سے بیرون ملک چلے گئے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کا بھرپور تعاون شامل تھا کہ پی ٹی آئی کی وہاں پر حکومت ہے۔ وہ رپورٹڈلی دبئی گئے، وہاں سے لندن گئے، بعض لوگ کہتے ہیں لندن ہی واز اسپاٹڈ سم ویئر ان لندن، اور بعض اس چیز کا تذکرہ نہیں کرتے۔ بہرحال الٹیمیٹلی وہ کینیا گئے، کینیا کا دارالحکومت نیروبی، اس سے تقریباً 110 کلومیٹر کے فاصلے پر، جتنا جیلم اور پنڈی کا فاصلہ ہے آپس میں اتنا فاصلہ ہے کہ نیروبی جو کینیا کا دارالحکومت ہے وہاں سے ایک آگے گاؤں ہے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر، مگاڈی، MAGADI اس قصبے کا یا گاؤں کا نام ہے۔ اور اس کی ایک عام بات یہ بھی ہے کہ وہاں پر افریقہ کی سب سے بڑی فیکٹری ہے، سوڈا ایش فیکٹری، اور اس سے بھی عام بات یہ ہے کہ وہ انڈیا والوں کی ہے، ٹاٹا کمپنی کی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہاں انڈین پریزنس بڑی سٹرانگ ہے، اور یہ کینیا اور باقی ایک دو اور افریقی ممالک میں پری پارٹیشن ڈیز سے انڈینز اور پاکستانی موجود ہیں خاصی تعداد میں۔ تو بہرحال وہ مگاڈی ٹاؤن جو ہے اس کے قریب ان کی یہ واقعہ سانحہ پیش آیا کہ نیروبی کے ایک سمجھ لیں محلے سے، ایک ٹاؤنز جو کانسٹیچوئنٹ ہے اس مین کیپٹل ایریے کا، سمجھ لیں کہ میٹروپولیٹن ایریے کا، وہاں پگانی ایک سمجھ لیں محلہ ہے، جیسے آپ کہہ لیں کہ ماڈل ٹاؤن ہے سپوز لاہور میں۔ تو وہاں کی پولیس نے یہ الرٹ کیا مگاڈی ٹاؤن کی پولیس کو کہ ایک کار آ رہی ہے، یہ ایز پر جو نیشنل پولیس سروس ہے کینیا کی، ان کی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے الرٹ کیا کہ ایک کار ہے چوری کیا اور اس میں ایک بچہ بھی اغوا ہو چکا ہے، تو اس پر نظر رکھیں۔ تو وہ مگاڈی پولیس نے ایک بیریئر سڑک پر لگایا اور مبینہ طور پر یہ کار آئی اور بیریئر پر نہیں رکی اور انہوں نے فائر کر دیا، اور وہ ظاہر ہے یہ واقعہ ہوا کہ یہ فوت ہو گئے۔ ان کے ساتھ کوئی اور خرم احمد صاحب تھے، وہ موجود ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے۔ اب خرم احمد صاحب کون ہیں؟ وہ ان کے دوست ہیں۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی فارم ہے، یعنی خاصی بڑی جگہ ہے، رپورٹڈلی ظاہر ہے ان کی دوست کی ہوگی، کوئی جاننے والے اسی وجہ سے وہاں پر گئے ہوں گے نا، ادروائز تو کوئی نہیں جاتا۔ تو وہ خرم احمد، ویسے جو کینیا کی پولیس ہے انہوں نے تو اسے بھائی کہا ہے کہ شاید اس نے یہ بتایا ہوگا کہ میں ان کا بھائی ہوں۔ تو بہرحال وہ شخص ہے جو ایک پرسن آف انٹرسٹ ہے یقیناً۔ اب یہ تو ہے جو آفیشیل کینیا کی پولیس نے کہانی بتائی ہے۔
اب ظاہر ہے اس پر کئی سوالات آپ ایک انالیٹیکل سینس میں کر سکتے ہیں کہ کس طرح یعنی ایک نمبر بھی ڈیفرنٹ تھا گاڑی کا جس کو رپورٹڈلی جو چوری ہوئی وہ اور یہ آپس میں کنفیوز کیسے ہو گئیں، اور پھر اگر اس میں بچہ رپورٹڈلی تھا تو ظاہر ہے پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ ٹائر برسٹ کرتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سوالات عموماً اس ٹائپ کے انسیڈنٹ جہاں بھی ہوتے ہیں، اور یہ بات ہے کہ یہ بہت سارے ممالک میں ہوتے ہیں، ویسے نہیں ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ اس ٹائپ کی صورتحال سے سب کو بچائے، لیکن بہرحال ہوتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ہم جیسے ملکوں میں تو آپ نے دیکھا سانحہ ساہیوال بھی ہوا، بچوں کے سامنے ان کے والدین کو یہی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہی، اور ان کا کوئی اتنا وین نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے. وین ہونا چاہیے، جو بھی فوت ہو، جو بھی ان نیچرل ڈیتھ، بلکہ نیچرل بھی ہو تو ظاہر ہے اس کے چاہنے والے تو وین کریں گے، لیکن ان نیچرل ہو، خاص پر کرمنل ایکٹیویٹی کا جس میں کوئی امکان ہو، تو اس کا اونچا وین ہونا چاہیے، تاکہ یعنی یہ کوئی انسانی کی جان کی اہمیت ہونی چاہیے کہ یہ ویسے ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک بیرون ملک واقعہ ہوا، اور اس میں حکومت پاکستان نے ظاہر ہے شہباز شریف نے، وزیر اعظم پاکستان نے وہاں کے پریزیڈنٹ سے باضابطہ بات چیت کی اور ان سے یہ درخواست کی کہ اس پر جو ہے وہ بہت ایکسپیڈیشس اور صحیح انکوائری ہونی چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا، کون ذمہ دار ہے. تو بہرحال وہاں کی پولیس نے سو فار جو کہا ہے کہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہے، انہوں نے غلطی سے ایک غلط کار کو نشانہ بنایا. تو یہ ایک سانحہ ظاہر ہو گیا. تو بہرحال اب ان کی میت پاکستان میں پہنچ چکی، ظاہر ہے ان کی تدفین ہو جائے گی. اب خان صاحب جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، وہ ظاہر ہے آپ نے سن لیا کہ للینان کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کون مارنے والے ہیں یا کون ایسے حالات پیدا کر رہے تھے کہ میں نے اس نے کہا کہ تمہیں مار دیا جائے گا، تم چلے جاؤ وغیرہ وغیرہ. تو اس سے یعنی ایک سائڈ تو یہ ہے کہ ایک سیاستدان، ایک پورا گینگ، وہ سیاستدانوں کے نام سے ایک گینگ ہے جو انفارچونیٹلی ہمارے اداروں نے ہی ماشاءاللہ دودھ دے کر پالا ہے سانپ. تو ایک تو وہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اسی گینگ کے انسٹیگیٹڈ اور موٹیویٹڈ لوگ جو ان کا گالی گلوچ یا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، انہوں نے یہ تاثر کریٹ کیا کہ شاید اس کے پیچھے پاکستان آرمی کا ہاتھ ہے. یعنی یہ ایک ظاہر ہے بڑا بلیٹنٹ قسم کا اور بڑا یعنی بڑی اونچی جسارت ہے کہ سیدھا سادہ قتل کا الزام لگا رہے ہیں، اور جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، جس کا کوئی یعنی موٹیویشن نہیں ہے، کیوں وہ ماریں گے. یعنی ہماری جو تمام تر کرٹیسزم ہے جنرلز پر یا ریزرویشنز ہیں ان کے بعض اقدامات پر، وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال کوئی عقل و خرد کا دامن تو نہیں چھوڑنا چاہیے نا. اس کے لیے کوئی کنونسنگ موٹیویشن ہونی چاہیے نا کہ کوئی کیوں مارے گا. جی کیا اس طرح کا کوئی جرنلسٹ پاکستان میں نہیں ہے کہ وہ سارے ختم ہو گئے، ایک وہی رہتا تھا اور وہ بھاگ گیا تو وہاں پر مارنا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ پہلو ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے انہیں بھیجا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ پرسنل انٹرسٹ. سب سے پہلے تو خان صاحب ہیں کہ ان کو زیر تفتیش کیا جائے کہ بتائیں کیا آپ کو پتہ ہے، کون ذمہ دار ہے اور کیا ایویڈنس ہے اس کے سلسلے میں. تو آگے یہ ہے کہ ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل افتخار بابر صاحب نے یہی جو آپ سے عرض کیا ہے کہ ان پر جب انگلیاں اٹھی ہیں تو انہوں نے باضابطہ آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، حکومت سے درخواست کی ہے کہ اس پر ایک کنونسنگ اور کریڈیبل قسم کی انکوائری ہونی چاہیے سارے اسپیکٹس کو کور کرتے ہوئے. ظاہر ہے یہ آگے تفصیل میں بات کر رہا ہوں، ان کے کوئی کوٹ ان کوٹ میں الفاظ نہیں دہرا رہا کہ کون اس کو وہاں سے پاکستان سے بھیجنے والا ہے یا کیسے حالات تھے جنہوں نے مجبور کیا اس کو، اور اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے. اگر ویسے پرائما فیشی دیکھیں تو یہ دونوں سوالوں کا جواب تو سامنے ہے، لیکن ظاہر ہے دیٹ ہیز ٹو بی پٹ فارملی انٹو سم ڈاکومنٹیشن ان سم لیگل فریم ورک کہ کون اس کو پاکستان سے بھگانے والا ہے. عمران خان کہتا ہے میں نے بھگایا ہے، میں نے ڈرایا ہے کہ تمہاری زندگی کو خطرہ ہے یا تمہیں مار دیا جائے گا، اور مجھے سارا پتہ ہے. اور اس سے فائدہ بھی کون اٹھا رہا ہے؟
ظاہر ہے عمران خان اٹھا رہا ہے. اب اس کا ایک کیٹلسٹ کے طور پر انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے اس کو انجیکٹ کیا کہ ویسے وہ کہہ رہے تھے کہ جمعرات یا جمعے کو میں اعلان کروں گا کہ کب مارچ میں نے کرنا ہے، اور اب یہ گویا ایک ایندھن کے طور پر خدا نخواستہ اس نے اس سانے کو یوز کیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات ابھارنے کی کوشش کی، اس کو ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی ہے. حالانکہ ایک یعنی 90% یہی چانس ہے کہ ایک سیدھا سادہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کی پولیس کی ہائی ہینڈڈنیس ہے، اگنورینس ہے، یعنی گراس ڈیفیشنسی ہے ان کی ڈیوٹی آف کیئر میں. تو یہ سانحہ ہوا ہے اور ایسے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں. میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے اور اس کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے، لیکن بہرحال یہ ہوتے ہیں. یہ ایک فینامینہ ہے، خدا کرے یہ نہ ہوا کرے، یہ انفارچونیٹ ہے بہت سارے ملکوں میں، خاص طور پر ہمارے ملکوں میں. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک پولیٹیکل ایندھن کے طور پر، ایک کیٹلسٹ کے طور پر یوز کیا اور مسلسل کر رہے ہیں اور اداروں پر انگلی اٹھائی ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر ISPR نے یہ بیان جاری کیا. اور اس کا ایک اور اسپیکٹ یہ ہے کہ ایک بیرسٹر صاحب ہیں شعیب رزاق صاحب، وہ موسٹ پروبیبلی جرنلسٹ یا میڈیا آرگنائزیشنز کے انیشیٹو پر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے اس کو سنا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو اس انسیڈنٹ کو پروب کرے اور یہ یعنی منظرعام پر آنا چاہیے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے وغیرہ وغیرہ. جسٹس اطہر من اللہ نے ہمدردی کا اظہار یقیناً کیا اور یہ کہا کہ حکومت کو ہدایت کی کہ لواحقین سے رابطے میں رہیں اور جو جرنلسٹ یا میڈیا کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو آن بورڈ رکھیں انکوائری کے سارے اسپیکٹس میں، لیکن جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا اور ایک ویک کے لیے اس کو ملتوی کر دیا. دوسری طرف یہ ہے کہ شہباز شریف نے اور انفارمیشن منسٹر نے یہ بیان جاری کیا کہ جوڈیشل کمیشن ہم بنائیں گے اور اس انسیڈنٹ کو پروب کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے، انویسٹیگیشن کمیٹی بنا دی گئی ہے یا انکوائری کمیٹی کہہ لیں. اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو گیا وزارت داخلہ کی طرف سے اور اس میں 3 اشخاص شامل ہیں. ایک ISI کے لیفٹیننٹ کرنل سعید احمد ہیں، ایک جو IB کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیں شاہد حمید صاحب، اور FIA کے ڈائریکٹر ہیں اطہر وحید صاحب. ان تینوں کی پر مشتمل وہ باڈی ہے جو پروب کرے گی اس انسیڈنٹ کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن شاید نہیں بنایا جا رہا بلکہ یہ کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ فوری طور پر کینیا جا رہی ہے. اب ظاہر ہے یہ جب تک کمیٹی رپورٹ دے گی یا وہ تو ظاہر ہے ابھی جب آئے گا دیکھیں گے، لیکن جو بظاہر حالات نظر آتے ہیں یعنی اگر بالکل سیدھا بات سوچیں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ 90% چانسز ہیں کہ وہ ایٹ ہز آؤن انیشیٹو پاکستان سے یا اس کے دوستوں کی یعنی انیشیٹو جیسے عمران خان صاحب ہیں وہ وہاں گئے ہیں. شاید وہ سمجھتے ہوں گے وہاں انویسٹمنٹ کریں گے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ فارم وغیرہ اور دوست وہاں پر بہت سارے انڈین پاکستانی موجود ہیں، دیسی لوگ موجود ہیں. تو ادروائز اور بھی ایوینیوز تو تھے کہ سمپلی پاکستان سے باہر رہنے کے لیے کوئی کینیا ہی جگہ مناسب نہیں تھی، نہ ہی اونلی اویلیبل جگہ تھی، اور بھی کئی جگہ ہو سکتی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کوئی لنکس تھے بھیجنے والوں کے لنک سے یا ان کے اپنے لنک سے، یا تو یہ اتفاقاً ہو گیا ہے جس طرح کہ بظاہر پولیس کہتی ہے، یا اگر اس میں کوئی یعنی ان نیچرل فیکٹر ہے، کوئی بائی ڈیزائن کسی نے ان کی جان لی ہے کسی مقصد کے لیے. تو اس کے لیے پاکستان میں جس طرح وہ ISPR نے کہا ہے نا کہ پوری انکوائری کریں، تو اگر آپ دیکھیں کہ محض وہ کوئی اس سے کوئی گورنمنٹ کو تو خطرہ نہیں تھا اس طرح کے یا اس سے بھی زیادہ بہتر یا افیکٹو صحافی تو پاکستان میں درجنوں اب بھی موجود ہیں. حکومت پاکستان کے کرٹکس موجود ہیں اور اس سے بڑھ کے کرٹکس موجود ہیں. تو کیا وہ سارے ختم ہو گئے تو اب یہ رہ گیا تھا کہ اس کو مارنے جانا تھا وہاں پر دوسرے ملک میں. اور
پھر یہ ہے کہ عام طور پر یہ ایک میکسم سمجھا جاتا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہو یا جس کو نیچرلی سب سے فائدہ پہنچنا ہو وہ اس پر سب سے پہلے نگاہ پڑنی چاہیے، اس پر شک ہونا چاہیے، اس کو زیر تفتیش آنا چاہیے۔ تو اس میں خود خان صاحب آتے ہیں، یعنی وہ خود مانتے بھی ہیں کہ انہوں نے بھیجا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس سے فائدہ بھی اللہ عنہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر اس کی ان نیچرل ڈیتھ ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ 90% چانس نہیں ہے، اب ہو گیا تو ظاہر خان صاحب کیپٹلائز کر رہے ہیں، یہ ان کی ایک پرورس نیچر کا کمال ہے کہ وہ یعنی گھٹیا پن کی آخری حدود سے بھی ذرا نیچے ہیں، کہ کوئی بھی ان کے نزدیک اچھائی برائی کا کنسیپٹ نہیں ہے، ان کے نزدیک اپنی مائلیج حاصل کرنے کا کنسیپٹ ہے۔ وہ اس کے لیے دین کو بھی استعمال کرتے ہیں، سارے ٹچ دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ گویا ایک ٹچ دیا ہے جو اویلیبل ہو گیا بائی ایکسیڈنٹ۔ لیکن اگر ان نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، کوئی اس میں ملوث ہے، تو اس میں بظاہر تو بہرحال کھرا جو ہے وہ بنی گالہ شریف کی طرف ہی جاتا ہے، کہ وہ خود مان رہے ہیں اس میں، یعنی کوئی بہت زیادہ کوئی ارسطو یا افلاطون کا مائنڈ نہیں چاہیے، وہ خود مان رہے ہیں۔ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود انہیں موٹیویٹ کیا وہاں سے جائیں، تو اس کا مطلب ہے شہباز گل نے جو کیا ہے اس میں کہیں لنک ان کا بھی ہے، اور کہیں کوئی با پردہ یا بے پردہ یا جو بھی وہ جو کوئی سنسنی خیز یا حساس طبیعت کی کوئی چیز ہے خان صاحب کے ساتھ، کہ وہ اگر ارشد شریف موجود رہتا تو شاید ایکسپوز ہو جاتی، اور وہ ایکسپوز ہو جاتی تو پھر شاید انہیں اچھا نہ لگتا، اور ان کی نظر میں پھر یہی ہے کہ جو چلے جاتے ہیں ظاہر ہے وہ بول نہیں سکتے، اور صرف پھر خان صاحب نہیں ہیں، کچھ اور بھی لوگ ہوں گے، با پردہ لوگ ہوں گے، اس لیے کہ خان صاحب بغیر کسی کی سپورٹ کے کم ہی چانس ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، اچھی بات ہے کہ حکومت نے انکوائری کمیٹی بنائی، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ اداروں کی طرف سے بھرپور قسم کا ریئیکشن آیا ہے کہ اس پر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال دیکھیں ہماری افواج میں بہت سارے افسران اور جوان شہید ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، ان پر اتنا وہن نہیں کوئی کرتا، ان پر یعنی کرنا چاہیے ان پر بھی، لیکن یہ ہے کہ یعنی جو اصل شہید ہیں ان کو شہید زیادہ نہیں بناتے، لیکن پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے تو شہادت کو بھی بڑا سستا سا بنا دیا ہے کہ جیسے بھی کوئی ہو، جو اصل شہید ہیں ان کو فوکس نہیں کرتے، جو ویسے ہو جاتے ہیں وہ بس ان کا راگ لاپتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشد شریف اور باقی جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے انہیں گری کی رحمت کرے، انہیں اپنے جواہر رحمت میں جگہ بخشے۔ پاکستان زندہ باد اور آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد۔ اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔